السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا CIA کے حکومتیں گرانے کے 5 بڑے ہتھ کنڈے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے۔ امریکی اور برٹش اخباریں گواہ ہیں کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA دوسرے ممالک میں حکومتوں کو گرانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرتی تھی، اور ایسا امریکی مفاد کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کئی طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے میں آپ کو صرف 5 طریقے بتاؤں گا جو زیادہ تر عام ہیں۔ اپوزیشن کی فنڈنگ کر کے سب سے آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ حکومت مخالف تنظیموں اور حکومت مخالف لوگوں کو خفیہ طریقے سے فنڈنگ کر دی جائے، یا پھر فوج کے اندر ایک دھڑے کو قبضے کے لیے اکسایا جائے اور ان کو بھی فنڈز فراہم کیے جائیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو امریکہ نے 1963 میں جنوبی ویتنام میں کیا تھا۔ برازیل اور کوٹے مالا میں CIA یہی حربہ استعمال کر چکی ہے۔ امریکن ڈی کلاسیفائیڈ خفیہ دستاویز میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ لیڈروں کو قتل کروا کے CIA کا دوسرا حکومتوں کو تبدیل کروانے کا مقبول طریقہ یہ ہے کہ مقبول لیڈروں کو قتل کر دیا جائے۔ CIA نے کاموں کے جمہوری صدر پیٹرس اوباما کو قتل کروانے کی کئی کوششیں کی تھی۔ 1961 میں وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن عوام کی حمایت کی وجہ سے امریکی منظور نظر قیادت حکومت میں تو نہ آ سکی، لیکن 4 سال تک کانگو سیاسی ہنگامہ آرائی کا شکار رہا تھا۔ نمبر 3 پر آتا ہے معیشت کو تباہ کر کے، معاشی قتل کر کے حکومتوں کو گرانے کا CIA کا یہ تیسرا بڑا طریقہ ہے۔ معاشی پابندیوں کے جائز ناجائز طریقے استعمال کر کے CIA سیاسی حکومتوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ 70 کی دہائی میں چلی کے صدر سلواڈور ایلینڈے نے امریکی دباؤ کے باوجود بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں رہنے کی پالیسی جاری رکھی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کے حکم پر CIA نے چلی کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں عوامی سطح پر بے چینی پھیل گئی تھی، اور 1973 میں جنرل اگسٹو پگسیو نے سیاسی حکومت کو برطرف کر کے فوجی امریت قائم کر دی تھی، اور یہ امریت 27 سال تک چلی پر قائم رہی تھی۔ نمبر 4 پر آتا ہے صحافی یا صحافتی اداروں کو خرید کر۔ حکومتیں گرانے کا CIA کا چوتھا بڑا طریقہ ہے کہ نامور صحافی یا صحافتی اداروں کو خرید لیا جائے۔ انہوں نے 1950 کی دہائی میں اٹلی کی حکومت کو گرانے کے لیے یہی سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے اخبارات کو خریدا اور اپنی مرضی کا پروپیگنڈا کر دیا تھا، لیکن بعد میں ایک سابق CIA ایجنٹ نے راز فاش کرتے ہوئے کہا کہ جو ہم نے کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے۔ اخبار خریدنے سے رپورٹر خریدنا بہت آسان ہے۔ آج CIA یہی کام کرتی ہے، اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں افراتفری پھیلانے کے لیے منتخب صحافیوں کو بے رول پر رکھا جاتا ہے، سیاسی ہنگامہ آرائی کے ذریعے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا حکومتیں گرانے کا 5واں بڑا طریقہ سیاسی انتشار اور بے یقینی پیدا کر دینا۔ احتجاجی تحریکوں کو کچھ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ مظاہرین کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کسی اور کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایرانی جمہوری وزیر اعظم محمد مصدق نے جب برطانوی آئل کمپنیوں کو اپنے تحویل میں لیا تو امریکی اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں نے یہی طریقہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے تہران میں ملینز آف ڈالر خرچ کیے تھے اور محمد مصدق کے خلاف احتجاجی تحریکیں چلائی تھی۔ CIA نے ایرانی فوج میں بھی بغاوت کروائی، جنہوں نے 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ وزیر اعظم جو اپنے جمہوری طریقے سے وزیر اعظم بنے تھے، ان کو تا دم مرگ اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا تھا۔ محمد مصدق کی جگہ امریکہ کے وفادار رضا شاہ پہلوی کو بیرون ملک سے بلا کر ایران کے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔
ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔